الرحمن الرحیم۔ ریزرویشن پسماندہ طبقات کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کو اپلفٹ کرایا جا سکے، ان کو اوپر لایا جا سکے۔ اس ملک میں کئی کمیشن بنے، کئی کمیٹیاں بنی، جس میں سچر کمیشن کمیٹی مشہور ہے، محمود الرحمان مشہور ہے، اور رنگناتھن مشرا کمیٹی بڑی مشہور ہے۔ ان سب نے جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ نے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ اس ملک میں مسلمان بہت زیادہ پسماندہ ہیں، دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ دلت جو اس انسانی آبادی کی سب سے نچلی ترین قوم تصور کی جاتی تھی، مسلمان اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں، اور سفارشات کی گئیں کہ ان کو ریزرویشن دیا جائے، تعلیم میں دیا جائے، ان کو نوکریوں میں دیا جائے، لیکن سرکاروں نے اس پر دھیان نہیں دیا، اس پر کان نہیں دھرے۔ محمود الرحمان کمیٹی جب بنی تو اس کے بعد تمام باتیں واضح ہوئیں۔ 2014 میں کانگریس اور NCP کی سرکار نے جاتے جاتے جب اس کو یقین ہو چلا کہ اب وہ شاید سرکار میں نہیں آئے گی اور اس کی نیا ڈوب جائے گی، تو اس نے مسلمانوں کو رجھانے کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ بیوقوف بنانے کے لیے، اس نے ایک پینترا پھینکا، ایک چال چلی اور مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دینے کا اعلان کیا۔ لیکن ریزرویشن دینے کا اعلان کر دینا اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تیاری کے اعلان کر دیا۔ وہ اگر چاہتے تو قانون پاس کر کے، قانون بنا کر کے یہ ریزرویشن دے سکتے تھے، لیکن چونکہ دینا ان کا مقصد نہیں تھا، صرف بیوقوف بنانا ان کا مقصد تھا، جیسے کہ کانگریس NCP بیوقوف بناتی آئی ہے، ویسے انہوں نے اس وقت بھی کیا۔ اب جب ان کی سرکار نہیں آئی 2014 میں اور بھاجپا آ گئی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو تعلیم میں 5% ریزرویشن دیا جائے۔ اس حکم نامے کو بھاجپا سرکار نے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا، لیکن اس وقت جو اپوزیشن میں کانگریس تھی، NCP تھی، دیگر پارٹیاں تھیں، ان سب نے خوب واویلا مچایا۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ان کو آرکشن دیا جائے، سے سرکار مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتی، یہ کرتی، یہ وہ کرتی، تمام ہنگامے کیے، لیکن وہ اپنی کسی بات میں سچے نہیں تھے۔ ان کی نیتیں خراب تھیں، نیتیں ان کی گندی تھیں۔ اسی دوران ہمارے جو مجلس کے 2 MLA تھے، محترم امتیاز جلیل صاحب، محترم واعظ پٹھان صاحب، ان دونوں نے بھرپور طریقے سے نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ زبردست احتجاج کیا۔ اسمبلی کے اندر احتجاج کیا، اسمبلی کے باہر احتجاج کیا۔ وہیں پر سماج وادی پارٹی کے MLA انہوں نے بھی کہا کہ ریزرویشن ملنا چاہیے، لیکن ریزرویشن ملنا چاہیے یہ کہنا اور اس کے لیے میدان میں اترنا اور احتجاج کرنا، یہ 2 الگ الگ باتیں تھیں۔ صرف مطالبہ کرتے رہے لوگ، احتجاج نہیں کیا اس کے لیے، لیکن مجلس نہ صرف مطالبہ کر رہے تھے بلکہ احتجاج کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو ریزرویشن دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اب جب 2019 میں ادھو ٹھاکرے کی سرکار آئی، اور جس سرکار میں کانگریس شامل ہے، NCP شامل ہے، سماج وادی پارٹی سب سے پہلے اس میں شامل ہوئی، اب یہ تینوں پارٹیوں کا دوغلاپن، ان کی مکاری، ان کی عیاری، ان کا جھوٹ، ان کا فریب، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ان کی عادتیں صاف کھل کے ظاہر ہو گئیں۔ اب آرکشن کی بات ہی یہ لوگ نہیں کرتے، اب بالکل خاموش ہے، منہ پر پٹیاں باندھ لی انہوں نے۔ نواب ملک صاحب نے ابھی چند روز پہلے اعلان کیا، اور یہ اعلان کیوں کیا؟ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین نے مسلمانوں کو ریزرویشن دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا پھر زور لگایا، اور انہوں نے 11 دسمبر کو یہاں پر ترنگا ریلی کی۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود، تمام ہنگامے کے باوجود، پولیس کے دباؤ کے باوجود، امتیاز جلیل صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اورنگ آباد سے یہاں پہنچے۔ ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہاں پہنچے، انہوں نے ایک سبھا کی،
لوگوں کو بتایا کہ ریزرویشن کیوں ضروری ہے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ریزرویشن ضروری ہے اور کیوں ضروری، اس پر روشنی ڈالی انہوں نے۔ اب سرکار یہ بہانہ کر رہی ہے، نواب ملک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا، قانون میں ایسا کوئی پراودھان نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ ریزرویشن دیا جائے۔ بھائی صاحب اگر اب نہیں دیا جا سکتا ہے تو آپ 2014 سے 2019 تک کس قانون کے تحت آپ مطالبہ کر رہے تھے؟ میں نے اس پر کم از کم 4 سے 5 مضامین لکھے اور زبردست طریقے سے میں نے لکھے، بتایا لوگوں کو کہ یہ سرکاریں کیا کر رہی ہیں اور یہ جو کانگریس اور NCP ہے ان کا دوغلا پن کس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن صاحب یہ دوغلے تو دوغلے ہیں، مسلمانوں کے بیچ آئیں گے، مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے اور پھر چلے جائیں گے، ووٹ لے کر چلے جائیں گے۔ اب اس مہم کو، ایک مہم ہے آرکشن کے حاصل کرنے کے لیے، ایک مہم ہے جو مجلس نے چھیڑ رکھی ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ پوری مجلس کے لوگ اور تمام انصاف پسند شہری مل کر اس مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ 11 تاریخ کو جو پروگرام یہاں ہوا تھا، اس 11 تاریخ کے پروگرام کو کے کامیاب بنانے کے لیے اور اس کے میں مسلمانوں کی ریزرویشن کے تعلق سے ان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ جانیں ریزرویشن کیا ہے، ہم نے یہ تقریباً 15 سے 20 ہزار کے آس پاس ہم نے یہ پمفلیٹ بنوائے تھے اور یہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کرا، ان کو بتایا کہ ریزرویشن کیوں ضروری ہے اور اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے ان کے بچے بھی ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، معاشیات میں مہارت حاصل ہوگی، سماجیات میں مہارت حاصل ہوگی۔ لیکن صاحب حکومت اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے۔ یہ ہم نے تقریباً 15,000 سے 20,000 کے درمیان یہ بھی بنوائے تھے ہم نے، یہ اسٹیکر ہیں، یہ اسٹیکر ہم نے پورے وارڈ میں، ہمارے جو 201 نمبر وارڈ ہے ہمارا وڈالہ کا، اس وارڈ میں ہم نے لگوائے اور تاکہ مسلمانوں میں جاگرکتا پیدا ہو ریزرویشن کے تعلق سے، جو مجلس کی جو کوششیں ہیں ان کوششوں میں ان کا ساتھ دیں۔ اسی طرح ہم نے ابھی 2002 کا جو کیلنڈر بنوایا ہے، یہ کیلنڈر آپ کے سامنے ہے، یہ کیلنڈر ہم نے بنوایا ہے، اس میں بھی ہم نے 5% مسلم آرکشن کی بات کہی ہے اور اس کو ہم نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب یہ ریزرویشن ہم کو ملے گا تو ہمارے بچے بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈاکٹر، انجینئرس اور بنیں گے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اسی طرح میں نے اس کو ہندی میں بھی لکھوایا ہے اور یہ میں نے اس کو اردو میں بھی لکھوایا ہے، یہ تاکہ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں اردو پڑھیں، ہندی پڑھنے والے ہندی پڑھیں۔ لیکن یہ ایک مہم ہے جس مہم کو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب بنائیں گے اور اسد الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب اور ہمارے جو دیگر قائدین ہیں ان کے ساتھ مل کر اس مومنٹ کو، اس مہم کو کامیاب بنانے میں پورا یوگدان دیں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے کے ایک کڑی کل 27 تاریخ کو، 27 دسمبر کو آزاد میدان میں ایک دھرنے کی شکل میں ہے، جو ہماری مجلس کی ٹیم نے اس کو ان کا انتظام کیا ہے اور میں اس سلسلے میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس مہم کو بھی کامیاب بنائیں اور جو کل دھرنا ہونے والا ہے اس دھرنے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں تاکہ جو مجلس کی جو ریزرویشن کے حصول کی جو کوششیں ہیں ان میں آپ اپنا ساتھ دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔